الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ موت کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دار آخرت میں جانا اور اسے محبوب ہو جاتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اور ایسے وقت میں جب کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تو مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی سے بڑھ کر موت کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر اپنے فضل و کرم کا فیضان فرماتے اور اپنی عطاؤں سے اسے نوازتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ جب کافر ان سزاؤں کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے تیار ہوتی ہیں تو وہ اپنی گمراہی پر روتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے اور اسے اپنی رحمت سے دور رکھتے ہیں اور سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے مکروہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کی ملاقات کو مکروہ گردانتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان کی ملاقات محبوب ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چاہنے لگتے ہیں۔ محبت دراصل صفت خداوندی ہے، بندے کا اپنے رب العزت سے محبت کرنا اسی کا پرتو اور عکس ہے، جیسے کہ دیوار پر پانی کا عکس نمودار ہوتا ہے، اور اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ مشغول فرما لیتے ہیں، اور یہی اشارہ قرآن کریم میں یحبہم کے کلمے کو یحبونہ سے پہلے لانے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کی محبت کے ذوق سے مشرف فرمائے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کی کراہت تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کراہت مراد نہیں، بلکہ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان انعامات کی بشارت لے کر آتے ہیں جو اسے ملنے والے ہیں، جس کے بعد اسے کوئی شے ملاقات خداوندی سے زیادہ محبوب نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور گناہگار یا کافر کی موت کے وقت اس کے پاس فرشتے اس انجام بد سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں جس سے وہ پانے والا ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کے بہت سے واقعات تو بڑے عجیب ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا گزر ایک قبرستان پر ہوا تو آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کسی مردہ کو اس کی قبر سے اٹھائے تاکہ وہ ہمیں احوال موت سے اطلاع دے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھ کر دعا کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا سر ایک پرانی قبر سے باہر نکالا اور کہنے لگا، اے لوگو، تم کیا چاہتے ہو؟ بخدا مجھے موت آئے 90 سال گزر گئے، مگر موت کی تلخی اب بھی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کہ یہ ابھی ابھی کا تازہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اصل حالت میں لوٹا دے۔ اس کی آنکھوں کے مابین سجدوں سے محراب پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ موت کی سختی اور تکلیف مومن کے لیے اس قدر ہے جیسے کسی کو تلوار کی 300 ضربیں لگائی جائیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو موت کا یقین ہے کہ ایک دن آ کر رہے گی تو اسے لازم ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی تیاری کرے
اور برے اعمال سے بچے، کیا جانے کہ کب آ جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیاں اور تلخیاں محض امت کی خیرخواہی کے لیے بیان فرمائیں تاکہ اس کے لیے تیاری کریں اور دنیا کی آفتوں پر صبر کیا کریں کہ یہ موت کی سختی سے آسان ہے، کیونکہ موت کی سختی عذاب آخرت کا حصہ ہے اور وہ دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ مجھے کوئی نادر علم سکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے راس العلم کے بارے میں کیا کیا ہے؟ عرض کیا گیا راز العلم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا رب العزت کی معرفت حاصل ہوئی؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو نے ان کی حق کی ادائیگی میں کیا کچھ کیا؟ عرض کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ ارشاد فرمایا کیا موت کو بھی پہچانا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اس کے لیے کیا تیاری کی؟ عرض کیا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے انہی کو پختہ کرو، پھر آؤ تب نادر علم کی تعلیم کریں گے۔ وہ شخص چند سالوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضع یدک علی قلبک کما لا ترضى لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم وما ردیته لنفسك فأرزها لأخيك المسلم وهو من الغرائب العلم۔ اپنا ہاتھ دل پر رکھ کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرو، بس یہی عجیب و غریب اور نادر علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب اسلام کا نور دل میں گھر کر لیتا ہے تو اس میں کشادگی اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے بیزاری اور دار آخرت کے ساتھ لگن اور وقت سے پہلے موت کی تیاری۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی تونگری کو محتاجی سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں میں کس قدر علوم سمو دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی جوانی کے عالم میں وہ اعمال کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوان جب کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں اسے چھوڑنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی جوانی کے عالم میں ہی نیک اعمال کا عادی ہونا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں آسانی سے نیکیاں کرتا رہے۔ ایسی تندرست آدمی اپنی جان اور مال کا حسب منشا لگا سکتا ہے، لہذا اس سے صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بدن اور مال کو امور خیر میں لگانا چاہیے، کیونکہ بیمار ہونے پر بدن اطاعت میں لگنے سے کمزور ہو جائے گا اور مال میں 1/3 سے زیادہ تصرف نہیں کر سکے گا۔ اور مشغول ہونے سے پہلے فرصت کی یہ صورت ہے کہ رات کو فارغ ہوتا ہے اور دن میں مشغول، تو مناسب ہے کہ رات کو فرصت کے لمحات میں نماز پڑھے اور دن کی مشغولیت میں روزہ رکھے، خصوصاً سردی کے موسم میں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کے لیے موسم سرما عجیب غنیمت ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کرتا ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رات بڑی لمبی ہے
اسے اپنی نیند کے ساتھ چھوٹا نہ کرو، اور دن روشن ہے اسے اپنے گناہوں سے تاریک نہ کرو۔ اور فقر سے پہلے غنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر اطمینان نصیب ہو جائے تو اسے غنیمت جانو، اور لوگوں کے مال کی طرف نظر تک نہ کرو۔ اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی زندگی میں تو عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مر جائے گا تو عمل بند ہو جائیں گے۔ پس مومن کو چاہیے کہ اپنی فانی عمر کو ضائع نہ کرے، اور جتنے دن باقی ہیں ان کی قدر کرے اور غنیمت سمجھے۔ ایک دانا کا مقولہ ہے کہ بچپن کھیل میں، جوانی مستی میں، اور بڑھاپا سستی میں گزرا تو خدا پرستی کب ہوئی؟ یعنی لڑکپن بچپن کے ساتھ کھیل میں گزار دیا، جوان ہوا تو غفلت و مستی میں رہا، بوڑھا ہوا تو کمزوری اور سستی نے آدب آیا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کا کون سا وقت رہا؟ موت کے بعد تو عبادت کرنے سے رہا۔ یہ محنت تو زندگی کے لمحات ہی میں کی جا سکتی ہے۔ پس ملک الموت کو تشریف آوری کے لیے تیاری رکھے، اور اسے ہر گھڑی یاد رکھے کہ وہ کبھی تو اس سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو اسے فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا کہ وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ خوش ہو جائیے کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر قسم کھا کر کہنے لگے کہ میں جب کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور اہل خانہ میں سے کوئی اس پر چیخ و پکار کرنے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ واویلا کیسا، بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، اور نہ اس کو وقت سے پہلے لے کر چلے ہیں، نہ ہی اس کی مدت عمر سے پہلے آئے ہیں، ہم نے اس کی روح قبض کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہو گے تو اجر پاؤ گے، لیکن اگر ناراض ہو کر واویلا کرو گے تو گناہ گار بنو گے، اور تمہاری رضا کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں بلکہ ہمارا قرض تمہارے ذمے باقی ہے، اور پھر ہم واپس آئیں گے، لہذا محتاط رہو اور دھیان سے رہو۔ خشکی اور تری میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، میں ہر دن رات میں ان کے چہروں کو 5 مرتبہ اچھی طرح دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کے ہر بڑے چھوٹے سے واقف ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہیں پہچانتا ہوں۔ واللہ اگر میں چاہوں کہ ایک مچھر کی روح قبض کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے اس کی طاقت نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ تم لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو بکثرت یاد کرتے تو وہ تمہیں اس حال سے روک دیتی جس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کا بکثرت ذکر کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا اور ہر کانٹا اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پکڑ لے۔ پھر ایک طاقتور آدمی اس درخت کو زور سے کھینچنے لگے جس سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے اور کچھ اندر ہی پھنسا رہ جائے۔ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے پاس کبھی موت کا تذکرہ آ جاتا تو کئی روز تک بے حس پڑے رہتے۔ جس شے کے متعلق ہی پوچھا جاتا فرماتے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک دانا کا مقولہ ہے کہ عقل مند کو 3 چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے: ایک دنیا کا فانی ہونا اور اس کی بہاروں کا اجڑ جانا، دوسرے موت، تیسرے وہ آفات جن سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر صرف 4 قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں: جوانی کی قدر کو بوڑھے، عافیت کی قدر کو مصیبت زدہ، صحت کی قدر کو مریض، اور زندگی کی قدر کو مردہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ مضمون اس حدیث کے مضمون کے موافق ہے جسے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس کی عقل اور زبان موت کے وقت صحیح سالم ہو، پھر وہ موت کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے ہوش و حواس قائم اور زبان بھی درست تھی۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ ابا جان آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے جس شخص کی موت کے وقت عقل قائم اور زبان درست ہو، وہ کیوں اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا؟ فرمانے لگے بیٹا موت بیان سے بہت بالا تر ہے، تاہم میں تھوڑا سا کچھ کہہ دیتا ہوں۔ واللہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے کندھوں پر رضوا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری روح سوئی کے ناک کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہو، اور جسے میرے پیٹ میں اوج درخت کے کانٹے پیوست ہوں، اور جیسے آسمان و زمین کے دونوں پارٹ مل چکے ہوں اور میں ان دونوں کے درمیان پھنسا ہوا ہوں۔ پھر فرمانے لگے اے بیٹے مجھ پر 3 طرح کی حالتیں آئی ہیں۔ پہلے پہل مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا سب سے زیادہ جنون تھا، ان دنوں اگر میں مر جاتا تو میری تباہی و ہلاکت یقینی تھی۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بخشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب لوگوں سے محبوب ہو گئے، اور آپ نے مجھے لشکروں پر امیر بھی بنایا۔ اے کاش کہ ان دنوں مجھے موت آ جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھاتے اور آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہوتیں۔ پھر ہم امور دنیا میں مشغول ہو گئے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی پاس ہی بیٹھا تھا کہ انتقال فرما گئے۔ شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں میں زبان سے تو میرے موافق ہیں مگر عمل میں مخالف۔ پہلی چیز یہ کہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں مگر کام آزادی والے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے کفیل اور ضامن ہیں مگر ان کا دل دنیا کا کچھ حصہ حاصل کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے لیکن پھر بھی دنیا کے لیے معلومات جمع کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ موت یقینی ہے، ضرور آئے گی، مگر اعمال ان لوگوں کے سے کرتے ہیں جو مرنے پر یقین نہیں رکھتے یا مرنا نہیں چاہتے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بعض نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور بعض نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے، لیکن مشہور روایت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں پر مجھے اس قدر تعجب ہوا کہ ہنسی آنے لگی، اور 3 چیزوں پر اس قدر غم ہوا کہ رونا آ گیا۔ ہنسی والی چیزوں میں سے پہلی چیز وہ شخص جو طالب دنیا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، یعنی دنیا سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ رکھتا ہے لیکن موت کا دھیان نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خود تو غافل ہے مگر اس سے غفلت نہیں کی جا رہی، یعنی موت سے غافل ہے اور قیامت اس کے سامنے ہے۔ تیسرا وہ شخص جو منہ بھر کے ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں یا ناراض۔ اور رلانے والی چیزوں میں سے ایک اپنے پیاروں کی جدائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کے صحابہ کا وفات پا جانا۔ دوسری چیز موت کے وقت کی گھبراہٹ، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کی حاضری ہے کہ کچھ پتہ نہیں میرے لیے کس جانب کا حکم ہوگا، جنت کی طرف لے جانے کا یا دوزخ کی طرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ موت کے متعلق جو کچھ تم جانتے ہو اگر جانوروں کو بھی معلوم ہو جاتا تو تمہیں بڑھیا گوشت کھانے کو کہیں نہ ملتا۔ مقولہ ہے کہ جو شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا اعزاز نصیب ہوتا ہے: توبہ میں جلدی، روزی میں قناعت اور عبادت میں فرحت۔ اور جو شخص موت کا دھیان نہیں رکھتا اسے 3 چیزوں میں مبتلا ہونے کی سزا ملتی ہے: توبہ میں تاخیر، قدر کفایت روزی پر بے صبری اور عبادت میں سستی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض کافر کہنے لگے کہ آپ تازہ مرنے والے کو زندہ کرتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی مرا ہی نہ ہو، کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیجیے۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے
اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے شام کو زندہ فرما دیا۔ دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہ ہوتے تھے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے آواز سنی تو سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، بس اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو موت آئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی؟ کہنے لگے 4000 سال، مگر موت کی تلخی کا اثر ابھی بدستور باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مومن بھی وفات پا جاتا ہے اس پر زندگی اور دنیا میں واپسی ایک بار پھر پیش کی جاتی ہے، مگر وہ موت کی سختی کے ڈر سے اسے پسند نہیں کرتا۔ البتہ شہداء چونکہ موت کی سختی سے محفوظ رہتی ہیں، اس لیے وہ دوبارہ لوٹنے اور پھر جہاد کر کے شہید ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مجلس میں تشریف رکھیں تو ہم آپ کی باتوں سے مستفید ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں 4 باتوں میں مشغول ہوں، ان سے فرصت ہوتی تو ضرور تمہارے پاس بیٹھتا۔ پوچھا گیا وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یوم میثاق میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے میثاق لیا تھا تو فرمایا تھا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور میرا کچھ نہیں گیا، اور یہ لوگ دوزخ میں ہوں گے اور میرا کچھ نہیں بگڑا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں ان دونوں گروہوں میں سے کس گروہ میں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کا جسم بنتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس پر مقرر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کہ یہ نیک بخت اور سعید ہے یا شقی اور بدبخت ہے؟ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت میرے لیے کیا جواب ارشاد ہوا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے لگے گا اور پوچھے گا کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یا کافروں کے، تو نہ معلوم میرے اس واسطے کیا جواب ارشاد ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں اللہ پاک کے اس ارشاد میں سوچتا رہتا ہوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، کچھ پتہ نہیں کہ میں کس گروہ میں سے ہوں گا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور غفلت کی نیند سے بیدار ہوا اور اپنے خاتمے کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق بخشی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ مومن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے اقرار کیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے بھی رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو نہ غمگین ہو، اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر بعض کہتے ہیں کہ پختگی سے مراد یہ ہے کہ فرائض ادا کرتے رہے اور حرام کاموں سے بچتے رہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد لیتے ہیں کہ پھر عملی طور پر بھی پکے رہے، جیسے کہ قول و قرار سے ظاہر تھا۔ بعض نے سنت اور جماعت کی پیروی پر پکے رہنا بتایا ہے۔ بس ایمان اور استقامت اختیار کرنے والوں پر موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر اتریں گے اور فرمائیں گے کہ دنیاوی امور کا کوئی خوف نہ دکھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اور تم جنت پر خوش رہو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ موت کے وقت کی بشارت 5 طرح کی ہے۔ پہلی عام مومنین کے لیے کہ انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کی ہمیشگی کا خوف نہ کھانا، یعنی تمہیں عذاب میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور علماء اعظام تمہاری سفارش فرمائیں گے، اور ثواب کے نہ ملنے کا غم نہ رکھو، جنت کی بشارت حاصل کرو کہ بالآخر تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ دوسری بشارت مخلصین کے لیے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے مردود ہونے کا خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے اعمال مقبول ہیں، اور ان پر ثواب نہ ملنے کا کچھ فکر نہ کرو کہ تمہیں کئی گنا زیادہ کر کے دنیا سے
زیادہ دیا جائے گا، اور ایسے ہی توبہ کر لینے کے بعد اپنے کیے کا غم نہ لگائے رکھو۔ تیسری بشارت توبہ کرنے والوں کے لیے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے گناہوں سے خوف نہ کھاؤ، ان کی بخشش ہو گئی ہے، اور توبہ کر لینے کے بعد ثواب نہ ملنے پر بھی غم نہ کھاؤ۔ چوتھی بشارت زاہدوں کے لیے کہ حشر اور حساب کا کوئی خوف نہ کرو، اور اجر و ثواب کے اضافوں میں سے کسی کا فکر نہ کیجیو، حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے کی بشارت حاصل کرو۔ پانچویں بشارت ان علماء کے لیے جو لوگوں کو بلائی سکھاتے تھے اور خود بھی اپنے علم پر عمل کرتے تھے، کہ ان سے کہا جائے گا کہ یوم قیامت کی گھبراہٹوں کا کچھ خوف نہ کرو، اور نہ ہی کوئی غم اور فکر کرو، کہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دی جائے گی۔ اپنے لیے بھی جنت کی بشارت حاصل کرو، اور ان کے لیے بھی جو تمہارے نقش قدم پر چلے۔ غرض وہ شخص خوش نصیب ہے جسے آخری وقت میں بشارت نصیب ہو، کیونکہ یہ بشارت ان کے لیے ہے جو نیکوکار مومن ہوں گے۔ فرشتے نزول فرمائیں گے تو یہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ ہم نے تم سے بڑھ کر خوبصورت اور خوشبو والا کبھی نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست اور محافظ ہیں، دنیا میں تمہارے اعمال لکھا کرتے تھے، آخرت میں تمہارے دوست بن کر رہیں گے۔ عقل مند کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ بیدار ہونے کی 4 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ دنیا کے کاموں میں قناعت اختیار کرے اور آہستہ چلے۔ دوسری یہ کہ آخرت کے کاموں میں حرص اختیار کرے اور سبقت دکھائے۔ تیسری یہ کہ دینی امور میں علمی تدابیر اور جدوجہد سے کام لے۔ چوتھی یہ کہ مخلوق کے بارے میں ہمدردی اور حسن معاملہ اختیار کرے۔ افضل انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں دھیان رکھتا ہو۔ دوسری یہ کہ مخلوق کے لیے اس کا نفع نمایاں ہو۔ تیسری یہ کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ چوتھا یہ کہ وہ لوگوں سے کوئی توقع نہ رکھتا ہو۔ پانچویں یہ کہ وہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہو۔ میرے بھائی، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یعنی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارَ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا ہرگز نافع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، مگر وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچے لوگ موت کی تمنا رکھتے ہیں اور جھوٹے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر موت سے بھاگتے ہیں، کیونکہ مومن صادق جو موت کے لیے مستعد رہتا ہے وہ اپنے خالق و مالک کی ملاقات کے شوق میں اس کی تمنا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں فقر کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے عاجز بنا رہوں، اور مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ رہے، اور موت کو اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اچھا ہو یا برا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔ اگر گناہگار ہے تو اس کے بارے میں ارشاد ہے اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یعنی ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں ترقی کر لیں، پھر ان کو ذلت آمیز سزا ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ موت مومن کی سواری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا جو خلق میں سب سے اچھا ہے۔ عرض کیا گیا کون سا مومن دانا ہے؟
فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر تیاری کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور وہ شخص عاجز و ذلیل ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی تمنا رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔